حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 14 شوال 971 ہجری بمطابق 26 جون 1564 عیسوی بروز جمعہ بوقت آدھی رات ہندوستان کے ایک شہر سرہند شریف میں ہوئی۔ آپ کا نام احمد تھا۔ آپ کے والد محترم کا نام عبدالاحد تھا، جو کہ ایک مشہور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ سلسلہ چشتیہ کے صاحب نسبت درویش تھے۔ وہ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے خلیفہ تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 28ویں پشت میں جا کر خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ اس نسب اقدس اور نسبت خاص پر حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کو ناز تھا۔ آپ کے آباء و اجداد کا آبائی وطن مدینہ طیبہ تھا۔ بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر وہ افغانستان کے شہر کابل اور پھر سرہند ہندوستان میں سکونت پذیر ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے قبل آپ کے والد بزرگوار نے ایک خواب دیکھا کہ ہر طرف ظلمت اور تاریکی کا دورہ ہے۔ ان حالات میں ایک شخص بڑی پروقار آواز میں کہہ رہا ہے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کی چیز ہے۔ اس سچے خواب کی تعبیر حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں سامنے آئی۔ ہندوستان میں مسلمان کے زوال کے بعد دین کی احیاء کے لیے جو چند نام ہمارے سامنے آتے ہیں، ان میں حضرت مجدد الف ثانی کا نام سر فہرست ہے، جس سے رہتی دنیا تک علم و فضل کی کرنیں پھوٹتی رہیں گی اور جن سے مسلمانان عالم فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ آپ کو والد محترم نے مقامی مکتب میں داخل کیا، جہاں بہت کم مدت میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا، جس کے بعد عرصہ دراز تک والد محترم سے تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ والد صاحب کی رہنمائی کے بعد سیالکوٹ تشریف لے گئے، جہاں مولانا کمال کشمیری سے معقولات کا درس لیتے رہے۔ کتب حدیث میں سند اس وقت کے کامل اور مستند محدث حضرت شیخ یعقوب کشمیری سے حاصل کی۔ اس زمانے کے ایک مبارک عالم دین حضرت قاضی بہلول بدخشانی سے مندرجہ ذیل کتب میں ملکہ حاصل کیا۔ امام واحدی کی تفسیر وسیط، اسباب نزول، قاضی بیضاوی کی تفسیر، صحیح البخاری، اس کے علاوہ منہاج الوصول اور فاتحہ القصوہ وغیرہ دیگر تالیفات، ثلاثیات، ادب، المرفد، افعال العباد، مشکوۃ المصابیح، شمائل ترمذی اور قصیدہ بردہ وغیرہ۔ غرض یہ کہ حضرت مجدد الف ثانی نے ہر قسم کا علم و فن ممتاز اور مستند اساتذہ سے حاصل کیا، جس کی جھلک آپ کی عملی زندگی میں دکھائی دیتی ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی عملی زندگی کا آغاز اپنے والد گرامی کے دست مبارک پر بیعت سے کیا اور سلسلہ چشتیہ میں شامل ہو کر اسلام کی خدمت کی۔ اس کے بعد سلسلہ قادریہ میں بھی اپنے والد محترم کے ہاتھ پر بیعت کر کے داخل ہوئے اور ان کے زیر نگرانی تعلیمی مراحل طے کیے۔ حرقہ خلافت حضرت شاہ کمال سے حاصل ہوا۔ 17 برس کی عمر میں آپ جامع کمالات ظاہری و باطنی کی حیثیت سے اپنے والد گرامی کی حیات میں درسی کتب کی تعلیم میں مشغول رہے اور طریقے اور تلقین اور تبلیغ کی طرف بھی باقاعدہ توجہ دینے لگے۔ تعلیم و تبلیغ کے سلسلے میں آپ آگرہ تشریف لے گئے، جہاں آپ کی ملاقات ابو الفضل اور فیضی کے علاوہ دیگر قابل ذکر اور جید علماء سے ہوئی۔ ایک عرصہ سے سلسلہ نقشبندیہ کا طلب آپ کے ذہن و فکر اور روح پر سوار تھی، بلکہ عشق کی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ اس کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرنے کا شوق بھی شدت اختیار کر چکا تھا۔ وہ جلد از جلد اس کی تکمیل کے آرزو مند تھے، لیکن اپنے والد محترم کی خدمت کا خیال بھی ان کو دامن گیر تھا۔ والد ماجد کی وفات کے بعد انہوں نے حج کے ارادہ سے سرہند سے سفر کا آغاز کیا۔ دہلی پہنچے۔ دہلی پہنچنے پر مولانا حسن کاشمیری، جن سے آپ کی پہلے سے جان پہچان تھی، ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دوران گفتگو حضرت خواجہ باقی باللہ کے روحانی مقام کا ذکر کیا۔ ذکر سنتے ہی جذبات بے قابو ہو گئے۔
اور شوق ملاقات سے سرشار ہو کر حضرت خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ چند روز ان کی صحبت میں گزارے، جس کا اتنا اثر ہوا کہ آپ ان کے مرید ہو گئے۔ اپنے مرشد کی 3 صحبتیں ہی آپ کو کامل و اکمل بنانے کے لیے کافی ثابت ہوئیں۔ پہلی ملاقات میں حضرت خواجہ نے خوشخبری دی کہ تم کو نسبت نقشبندیہ پورے طور پر مل گئی ہے اور قرب الہی دن بدن ترقی کرے گا۔ دوسری مرتبہ خلت خلافت سے سرفراز کیا، طالبان طریقت کو رشد و ہدایت کی اجازت مراحمت کی اور اپنے مخصوص ترین اصحاب کی تعلیم و طریقت آپ کے سپرد فرمائی۔ تیسری بار حضرت خواجہ نے بڑی بڑی بشارتیں دی اور اپنے حلقہ توجہ میں آپ کو سر حلقہ بٹھایا اور بلند آواز سے مریدوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ان کی موجودگی میں کوئی شخص میری طرف متوجہ نہ ہو۔ حضرت مجدد الف ثانی کی شخصیت ظاہری و باطنی ہر قسم کے کمالات کا مظہر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامل اکمل صفات کے ساتھ پیدا کیا تھا۔ آپ کا قد متوسط تھا، چہرہ مبارک گندمی سفید مائل بیان کیا گیا ہے، داڑھی کے کافی بال تھے اور پیشانی کشادہ تھی۔ مجموعی طور پر انتہائی وجیہ اور شکیل تھے۔ آپ شریعت کے پابند اور پیروی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے حد دل دادا تھے۔ بدعات سے سخت نفرت کیا کرتے تھے۔ آپ کا کوئی عمل، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، غرض کسی چیز میں کوئی عمل خلاف سنت نہ ہوتا۔ آپ کی شان ریاضت و عبادت نہایت بلند و اعلیٰ تھی اور ہر اعتبار سے غیر معمولی حیثیت کو ظاہر کرتی تھی۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے ادا کرنے پر بہت توجہ فرماتے تھے۔ بیماروں کی عیادت کرتے، جنازوں میں شریک ہوتے۔ آپ علم و عمل کے میدان میں بھی ایک بلند اور اہم مقام رکھتے تھے۔ آپ بے باک، نڈر اور حق گو تھے۔ اکبر بادشاہ نے دین الہی کے نام پر ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالی، جس پر مکمل طور پر شریعت سے انحراف کیا گیا تھا۔ ایسے میں ضروری تھا کہ کوئی خدا کا نیک بندہ میدان عمل میں آئے اور ان بدعات کا کلا کما کر دے جو دین اسلام کے منافی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے اور ان کی مناسب رہنمائی کرے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الف ثانی کو منتخب کیا اور اس طرح احیاء دین کی سرفرازی آپ کو نصیب ہوئی۔ دوسری طرف حالات حضرت مجدد الف ثانی کے موافق نہ تھے، مگر ہر بات سے قطعی بے پرواہ ہو کر وہ سینہ تان کر بدعات کے سامنے ڈٹ گئے۔ قید و بند کی مصیبتیں برداشت کی اور بہت سی مشکلات نے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب علماء اور نیکوکاروں کی زبانوں پر تالے لگ گئے تھے اور وہ بدعت و الحاد کو محسوس کرنے کے باوجود بھی اس کے خلاف کوئی آواز بلند کرنے کی جرت نہ کرتے تھے۔ حضرت مجدد الف ثانی کی آواز صداقت نے بھولے اور بھٹکے ہوئے ذہنوں میں پھر سے ایمان کی حرارت پیدا کر دی۔ آپ نے سخت جان فشانی اور جہد مسلسل سے حالات کا رخ موڑ دیا۔ سب سے پہلے اپنے مریدین کی ایک بڑی تعداد کو اطراف میں دین اسلام کی تبلیغ کی اور انہیں اس مقصد میں خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی اور لوگ آہستہ آہستہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھر واپس آنے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مختلف ممالک کے نامور لوگوں سے مراسلات کا سلسلہ شروع کیا۔ ان خطوط کی خاطر خواہ اشاعت کا اہتمام کیا جن میں مذہبی حقائق اور اتباع سنت پر زور دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اپنے کردار عمل کے ذریعے دربار شاہی کے بڑے بڑے امراء کو اپنے حلقہ ارادت میں لے لیا تاکہ وہ اپنے دائرہ اثر سے پھیلی ہوئی بے دینی کو دور کرنے کی کوشش میں حصہ ڈال سکیں اور بادشاہ وقت کے ذہن کو تبدیل کرنے میں مدد ثابت ہو۔ بادشاہ اکبر کے انتقال کے بعد جب جہانگیر تخت پر بیٹھا تو حضرت مجدد الف ثانی نے تمام لوگوں سے عہد لیا کہ خلاف اسلام احکام شاہی کی تعمیل نہ کریں اور اس جد و جہد کو انہوں نے شاہی فوج تک وسیع کیا۔ حقیقت میں یہ ان کی کوششوں اور اجتہاد کا نتیجہ تھا جس نے دین الہی کا کلا کما کیا اور جس کی بدولت خانہ ساز شریعت کی بجائے
شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثر نو احیاء ہوا۔ حضرت مجدد کے کارناموں اور دعوت تجدید میں شریعت محمدی کی ترویج کو ایک انتہائی اہم مقام حاصل ہے۔ انہوں نے دین اسلام کی خدمت کے ضمن میں علماء کرام کے ذریعے امراء کے طبقے میں بیداری پیدا کی۔ حضرت مجدد الف ثانی نے قرآن و سنت کی پیروی پر زور دیا۔ اکبر کے دور میں پھیلنے والی گمراہی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ تصوف کے نام پر جو برائیاں اسلام میں داخل ہو رہی تھیں انہیں ختم کیا۔ آپ نے مسلمانوں کے علیحدہ تشخص اور حیثیت کو قائم رکھنے کے لیے فکری، علمی اور عملی جدوجہد کی۔ آپ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے دو قومی نظریے کا شد و مد سے پرچار کیا۔ آپ نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ شریعت کا دامن مضبوطی سے تھامتے ہوئے غیر شرعی و غیر اسلامی رسومات کو چھوڑ دیں۔ آپ کی تعلیمات سے نہ صرف برِ صغیر بلکہ پوری دنیائے اسلام مستفید ہوئی اور آپ کی کوششوں سے بڑی بڑی اسلامی تحریکیں وجود میں آئیں۔ حضرت مجدد الف ثانی 28 صفر 1034 ہجری کو 63 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کا روضہ مبارک سرہند میں واقع ہے جہاں لاکھوں زائرین زیارت کو آتے ہیں۔ ان کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں جو سب کے سب بزرگان دین گزرے ہیں اور سب نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ آپ کی اولاد سلسلہ نقشبندیہ کی ترویج میں بنیاد کا درجہ رکھتی ہے۔